السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بزرگوں، آج کا موضوع بناتے ہیں ہماری زندگی میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ مثلاً کسی کی غیبت کر دی، کسی کے لیے برا سوچ لیا، چغلخوری کر دی، جھوٹے بہتان لگا دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور کسی کا دل خراب کر دیا، کسی کو تانا لگا دیا، کسی کو کم تر سمجھ لیا، اور اپنے جو کام ہے نا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بہت ہی ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوں، غلط فہمی میں رہنا یعنی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا کتنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ بھی ہے، صغیرہ بھی ہے، کیونکہ یہ انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کو سجدے کے لیے بولا گیا فرشتوں کو، تو ابلیس نے انکار کر دیا، جس سے انسان اور شیطان کے درمیان جنگ کا سلسلہ آج تک شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے تکبر کیا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور اس نے قسم اٹھائی اللہ سے، مانگا بلکہ کہ اللہ ٹھیک ہے، مجھے جنت سے تو نکال رہے ہو، تیرے اس بنائے ہوئے بندے کو میں ورگلاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ یہ میری باتیں سنے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جنت سے دور کرنے کی ہتھ کنڈے اپناؤں گا، تاکہ یہ بھی جہنم میں جل سکے، کیونکہ اس نے دشمنی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی، ٹھیک ہے، اس نے بولا میں چاروں طرف سے اس پہ وار کروں گا، اور دو سائڈیں بھول گیا، اوپر اور نیچے والی، نیچے سجدے والی، اوپر ہاتھ اٹھانے والی، تو اللہ نے اس کو اجازت ہی دے دی، ٹھیک ہے، تیرے جو ہوں گے ماننے والے پیروکار وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جلیں گے، اور جو میرے بندے ہوں گے صالحین، اچھے متقی و پرہیزگار، وہ جنت میں جائیں گے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک قیامت تک بلکہ جاری رہے گا، شیطان کے وار کا۔ تو یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، کوئی بات نہیں، میوزک سننا ہے سنتے رہو، کوئی بات نہیں، یہ بھی روح کی غذا ہے، فلم دیکھنے ہیں، ڈرامے دیکھیں، کوئی بات نہیں، ٹائم پاس کر لو، سارا دن کام کرتے ہو،
تھک جاتے ہو، تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. پھر گرلس فلمیں جو سی ہیں وہ بھی دیکھ لو، کوئی بات نہیں. سارا دن کام کرتے ہیں، تم نے بہت کمائی کر لی، بہت پیسہ، بہت اچھا بزنس کیا، تھوڑی ایک انٹرٹینمنٹ کر لو، دل کو بھی راضی کر لو، روح کو بھی راضی کر لو. تو انسان اس کے بہکاوے میں آئے رہتا ہے. اذان کی آواز آتی ہے، اسے اگنور کر دیتے ہیں، جماعت کو مس کر دیتے ہیں، نافرمان ہو جاتا ہے اللہ کا، اور اس میں تکبر آ جاتا ہے. جیسے جیسے اس کے پاس دولت آتی ہے، ایسے ایسے وہ اور زیادہ اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے. اس کو دنیا بہت ہی دلکش اور کامیابی والی لگتی ہے، کیوں کامیابی ساری ادھر ہی ہے. بعد میں دیکھی جائے گی کیا ہوگا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اس کا فکر یہی ہوتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ بڑا غفور ہے. بہت سارے بندے جو ان سے ہیں نا، یہی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا، دیکھی جائے گی. بعض تو یہ بولتے ہیں نا، سیدھا سیدھا نافرمانی والے الفاظ بولتے، دیکھی جائے گی جو ہوگا. ابھی تو سکون پا رہے ہیں نا، دل کو سکون مل رہا ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھے پہن رہے ہیں، اچھے بچوں کو دے رہے ہیں. حرام دونوں ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، الزام تراشی لگا رہے ہیں پاک دامن عورتوں پہ اور پاک دامن مردوں پہ. ان کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اور لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. یعنی جب تک کوئی بات نہ بتائے گا، اس کے پیٹ میں جو ہے نا درد ہی رہتا ہے. بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، جب تک کوئی بات بتا نہ دے، اس وقت تک اس کو پیٹ کی درد جو سی ہے نا ختم نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں جو سی ہیں نا خراب ہے. سب سے پہلے جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے تو سیکھو، کچھ طریقے سیکھو، شیطان سے بچنے کے طریقے سیکھو. ایسے ہنسی مذاق والے پروگرام بند کرو. آپ کو پتہ ہے آپ تو برائیاں کرتے ہو، پھر اس پہ جتلاتے ہو، لوگوں کو بولتے ہو میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کی برائی کی، میں دیکھ لوں گا اس کو، میں اس کے بارے میں گڑھا کھود دیا، میں اس کو دیکھ لوں گا، کیونکہ میں بہت بڑی چیز ہوں. آپ کی میں ہی آپ کو کھا جائے گی. یہ میں جو سی یہی سمجھو زنگ ہے، دیمک ہے، جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. تو اس میں کو ختم کریں. سب سے پہلے میں کو ختم، میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے سٹیٹس پہ اچھی اچھی گاڑیوں کی فوٹو لگاتے ہیں، اچھے اچھے فون جو نئے ماڈل کے آتے ہیں اس کے بارے میں ایکشن میں بتاتے ہیں جی میں نے فون لیا. کیونکہ یہ دکھانا تو بڑا ضروری ہے نا. نیا ماڈل آیا، 2 لاکھ 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا، میں نے فون لے لیا. 25 لاکھ کی گاڑی لے لی، 20-30 ہزار کا جوڑا لے لیا، 15-20 ہزار کی میں نے چپل پہن لی، گھڑیاں پہن لی، چینیں ڈال لی، ہاتھوں پہ بریسلٹ ڈال دیا، اور گلے میں چین لٹکا لی سونے کی. بلکہ ایسے ایسے لوگوں نے اپنے گلے بھرے پڑے ہیں ان کے زیور سے. حالانکہ یہ عورتوں کی زینت ہے، ابھی مردوں نے اپنائی ہوئی ہے. اور عورتوں نے مردوں والے جو حلیہ ہے نا، بال کٹوائے ہوئے ہیں، جینز پہنی ہوئی ہیں، اور بالکل مرد لگتا ہے. اور مرد کو دیکھیں بڑے بڑے بال رکھ لیے، اور عورتوں والے سٹائل. ابھی تو میک اپ بھی کرتے ہیں. بعض ایسے سالون ہیں جس میں فل میک اپ کیے جاتے ہیں، آئی برو ان کے بڑھائے جاتے ہیں، اور جو عمل عورتوں والا وہ کام کرتے ہیں، اپنے سے چہرے کو سجاتے ہیں، بالوں کو. بعض میں پونیاں کی ہوئی ہیں،
बाज़ों ने क्लिप लगाए ऊपर सर में, वो हैंड बैंड हेयर बैंड लगाए हुए, और बड़ा फ़ख्र से चलते हैं भाई, बड़ी हम जो उनसे है ना फास्ट जनरेशन है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारे को लोग बोलेंगे तू तो जाहिल है, तू कौन सी सदी में रह रहा है। किसी ने कोई धोती पहन ली तो उसका मजाक उड़ाते रहे कि ये कौन पहनते हैं, हालांकि ये सुन्नत रसूल है। किसी ने पगड़ी पहनी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यार ये क्या इसने सर पे पहना। टोपी पहन ली तो टोपी पहनने से भी उसका मजाक उड़ाते हैं, यार क्या तू हर वक्त टोपी पहनी रखते। और बाज़ लोग बोलते हैं ये टोपी पहनी ही नहीं, बाल ख़राब हो जाएंगे, स्टाइल ख़राब हो जाएगा। बाज़ ने सारी ज़िंदगी कपड़े पहने ही नहीं, सलवार कमीज़ पहनते ही नहीं है कि यार बोलेंगे लोग कि ये पेंडू है, फलान है, टिमकान है। पैंट शर्ट में ही आपको कंफर्टेबल समझते हैं, और टू पीस में और ट्रैक सूट में बोलते हैं। और ट्रैक सूट भी ऐसा है, आदमी उसमें बरहिंदा नज़र आता है। कभी गौर कीजिएगा, उसे गौर से देखें, जब चलता है तो उसका सारा जिस्म आगे से नज़र आता है। ट्रैक सूट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कुछ ऐब नहीं, कोई बात नहीं, ये सब इग्नोर वाली चीज़ें। गाना बज रहा है, कोई बात नहीं, सुनने लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं, हंस रहे हैं। आपको पता है सहाबा नेकियां कर कर के रोते थे, नेकियां कर कर के रोते थे, और आप बुराइयां कर कर के इस पे हंसते और जितलाते और फ़ख्र करते हो कि ये मैंने काम कर लिया, ऐसा तो काम कोई नहीं करता था। तो ये कितने शर्म और दुख की बात है। ये वही लोग करते हैं जिसको कुछ दीन का पता नहीं, कुछ आखिरत का पता नहीं, बस करना है सो करना है। जब तक नहीं करेंगे, अंदर दिमाग है कीड़ा है ना, उनको चैन नहीं लेने देता। रास्ते पे जाते हुए कोई शरीफ औरत मिल गई, उसे लाजमी छेड़ना है। कोई शरीफ मर्द बुजुर्ग जा रहे हैं, उसे लाजमी कोई ना कोई बात ताना कसना है। मस्जिद जाते हुए लोग अक्सर, हाँ भाई मुल्ला जा रहा है, मस्जिद जा रहे हैं, अगर उसने कोई हदायत की बात सुना दी तो उसका कभी तो मुंह पे ये मजाक, कभी उसके पीछे मजाक उड़ा देते। तो माहौल ही ऐसा आ गया ना, जहाँ नाच गाने ढोल ढमक्के और सुबह के वक्त मौसीकी और गाने चलेंगे, वहाँ पे यही तालीम होगी, वहाँ पे नाच गाने ही होंगे। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं, जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में दीन नहीं, और जिस घर में कुत्ते रखे हों और तस्वीरें लटकाई हों, उस घर में फ़रिश्ता नहीं आता, उस घर में फ़रिश्ता बिल्कुल नहीं आता। तो बात सारी ये है, हमें ऐसी चीज़ों का ना, ऐसी चीज़ों से ब्रेक करना है। किसी का दिल ख़राब नहीं करना, किसी की पीठ पे पीछे बुराई नहीं करनी। गीबत करने वाला बोलता है ऐसा होता है जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो पसंद करोगे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना? झूठ बोलना, झूठ बोलने वाले फरिश्ते भी उसकी बोलते हैं बदबू से दूर भागते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। झूठे पे अल्लाह की लानत भी होती है। और चोरी करने वाला जो होता है ना, उससे हुक्म ये था कि उसके हाथ भी काट दो। लेकिन आज तो सरेआम चोरियां कर रहे हो, गन पॉइंट पर लूट रहे हो, मोबाइल खींच रहे हो, गाड़ियों को अपना गन पॉइंट पे चुरा रहे हो। यानी कोई काम तुम लोगों ने छोड़ा नहीं, कोई बुराई तुम लोगों ने छोड़ी नहीं। अल्लाह इसको हमको हदायत दे, अल्लाह सबको हदायत दे। माशरा बनता है ना, एक जो माशरा बनता है ना, माशरा इस तरह ही बनता है कि जब तक इस्लाह नहीं होगी, जब तक कुरान और हदीस की बातें नहीं सुनेंगे, जब तक आप नमाज नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके दिलों में कोई रहम की बात नहीं आएगी,
جب تک رحم نہیں ہوگا تو کامیابی کب ملے گی؟ کامیابی تب ملے گی جب آپ کے دلوں میں رحم ہوگا، آپ لوگ دین کی باتیں سیکھو گے، آپ لوگوں کا ضمیر زندہ ہوگا۔ جب ضمیر ہی مردہ ہوں گی، جب ضمیر ہی آپ کو ملامت نہیں کریں گے، تو اس وقت یہ سب مسائل دیکھنے میں آئیں گے۔ چوری بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، قانون بھی اندھا ہو جائے گا، وکیل بھی بک جائیں گے، جج بھی بک جائیں گے، جو سیاستدان ہے وہ تو سب کچھ کنٹرول انہی کا ہوگا۔ تو اللہ اس وقت، کیا حدیث ہے، جب تم لوگ ایسے کام شروع کر دو گے، زلزلے آئیں گے، بارشیں آئیں گی، اور سب سے بڑا تمہارے پہ ایسا جابر حکمران ہوگا جس سے تم بہت تنگ ہوگے۔ تو حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بولتے ہو وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ہمارا وزیر بادشاہ کرپشن میں ہے، فلان ہے، لیکن کرپشن جو سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جھوٹ آپ خود بولتے ہو، چوری آپ خود کرتے ہو، زنا کرتے ہو، گندی باتیں کرتے ہو، گندے گندے کاموں میں مبتلا ہو، تو پھر بعد میں بولتے ہیں حکمران جناب غلط ہیں، ان کو حکومت چلانی نہیں آتی۔ یہ سب کچھ آپ کے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لو آپ گھر کے بادشاہ ہو، آپ کی بیوی ملکہ ہے، تو آپ کا آرڈر نہیں چلے گا تو اور کس کا چلے گا؟ جب ملکہ ہی کام خراب کر دے، جب بادشاہ ہی کام خراب کر دے، تو سمجھو رعایا ختم، تو آپ کی اولادیں ختم۔ جب عدل نہیں ہوگا، ماں باپ عدل نہیں کریں گے بچوں میں، ان کو دین نہیں سکھائیں گے، بے دین رکھیں گے، تو ایسے ہی معاشرہ جنم لے گا، اور ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ایسے ہی دین دور ہوتا رہے گا، اور آپ ان برائیوں کی دلدل میں دستے جاؤ گے اور گرتے جاؤ گے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو ان برائیوں سے بچیں، اور اس برائیوں کو سمجھیں۔ یہ گڑھا اپنے لیے خود تم لوگ تیار کر رہے ہو، خود اس گڑھوں میں تم لوگ گرو گے۔ دوسروں کی غیبت کرتے ہو نا، اس کا انجام دیکھ لو گے۔ چوری کرو گے، اس کا انجام دنیا ہی پا جاؤ گے۔ ظلم کرو گے، ظلم کی انتہا کر دو گے، تو پیچھے سمجھ لو کہ تمہارے بچے ظلم کی چکیاں پیستے رہیں گے، ان کے اوپر بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور بعد میں تم لوگ بولے گے کاش ہم یہ نہ کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنی آنکھوں کو، کانوں کو کھولو۔ اللہ نے دین اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بس قرآن پاک کو لپیٹ کے غلافوں میں تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ جو کوئی دین کی بات ہوتی ہے اسے اگنور کر دیتے ہو، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے کو تم دیکھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو۔ جب کوئی بیان، کوئی موضوع اچھا ہوتا ہے اسے سکپ کر کے آگے کرتے رہتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا خوب کسی نے بولا ہے، زندگی کا نقشہ کسی نے خوب کھینچا ہے۔ بولتے ہیں ایک شخص تھا، جنگل میں جا رہا تھا، تو اس سے شیر کا سامنا پڑ گیا۔ جب اس نے شیر کو دیکھا تو بھاگنے لگ پڑا۔ بھاگتا ہے تو آگے ایک کنواں نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دوں، لیکن جب آگے جاتا ہے دیکھتا ہے ایک نیچے سانپ ہے، اژدہا ہے بہت بڑا، وہ کنویں میں بیٹھا ہے۔ تو اس نے دیکھا اگر میں چھلانگ لگاؤں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا، نیچے پانی میں مر جاؤں گا، یا پھر دیکھتا ہے شیر بڑی تیزی سے آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ جب نظر گھماتا ہے کہ کنویں کی نہ ایک سائڈ پر ایک درخت مضبوط درخت کا تنا باہر نکلا ہوتا ہے،
وہ جلدی سے اترتا ہے، ابھی اس تنے کو پکڑ لیتا ہے. ابھی اوپر دیکھتا ہے شیر ہے، نیچے دیکھتا ہے اژدہا ہے، سانپ ہے، بہت بڑا سانپ ہے جو منہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے. اور کیڑے بچھو سے اور نظر آتے ہیں. تو اتنے میں سفید رنگ کا چوہا آتا ہے. وہ درخت کا جو ہوتا ہے نا، نیچے اس کی جڑیں اس کو کاٹنے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اسے دیکھتے ہیں تو اور پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو جڑیں کھا جائے گا اور میں درخت گر جائے گا تو میں اژدہا کے پاس چلا جاؤں گا. یہ تو میری اوپر ہی موت نیچے ہی موت، ابھی اس نے شروع کر دیا مجھے ڈرانا. پھر وہ جاتا ہے تو کالا چوہا آ جاتا ہے. کالا چوہا بھی یہی کام کرتا ہے، اور پریشان ہو جاتا ہے یہ کہ یا اللہ، ایک مصیبت سے دور ہوتا ہوں تو دوسری ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے. پھر جناب دیکھتے ہیں تو ایک چھتر لگا ہوتا ہے، شہد کا چھتر لگا ہوتا ہے، لیکن مکھیاں نہیں ہوتی. اسی اسنا میں سے بھوک بھی لگی ہوتی ہے تو وہ شہد کے چھتے کو نہ ہلاتا ہے اور اس سے شہد نکال کے منہ میں ڈالتا ہے اور کھانے شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہمارے مفتی صاحب ماشاء اللہ اللہ جنت سے، انہوں نے بولا کہ یعنی اسے ٹچ موبائل مل جاتا ہے، بس اس کو کھول کے اپنا دیکھنے لگ پڑتا ہے. یعنی انہوں نے اس موضوع کو اور ایڈ کر دیا اس میں، ٹچ موبائل والی بات. اچھا، وہ اسی اسنا میں شہد کھاتا ہے تو اس کو تشبیہ کیسے دی گئی؟ یہ جو شیر ہے نا، یہ ملک الموت اس کے پیچھے بھاگ رہے. یہ جو کنواں ہے نا، یہ قبر ہے. گڑھا جو ہے نا، یہ قبر ہے. اور اس میں جو اژدہا تھا، بچھو تھے اور جو کیڑے مکوڑے تھے، یہ وہ سانپ ہے، جو کیڑے ہیں جو قبر میں اس کو سامنا کرنے پڑے گا. اور یہ جو دو چوہے آئے تھے، کالا اور سفید، زندگی کی وہ دن ہے، وہ ٹائم ہے، دن اور رات، جس میں زندہ ہے وہ آدمی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. دن اور رات آتے ہیں، دن اور رات یعنی ایسے آ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. یہ جو شہد کا چھتا ہے نا، یہ مزے ہیں دنیا کے. ٹچ موبائل سمجھے، ٹچ موبائل سے یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا کے مزے، یعنی اس کی زندگی ہے، اس کے وہ مزے لے رہے. تو کسی نے خوب نقشہ کھینچا ہے، مرنا تو برحق ہے، موت تو بندے کے پیچھے ایسے لگی ہے شیر کی طرح. ملک الموت اس کا پیچھا کر رہا ہے، جتنا بھی بھاگ کے لے، جتنا مرضی بھاگ لے، بچ نہیں پائے گا. موت کا تو سامنا سے کرنا ہے، تو موت کی تیاری کرو، دنیا کے مزے میں نہ لگو. آگے قبر بھی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے جو غفلت میں پڑے ہیں، جو صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں اور پھر گدھوں کی طرح سو جاتے ہیں. یعنی زندگی کو بیزی کیا ہوا ہے، مشغول کیا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، موبائل ہے نا، ٹچ موبائل جب سے آیا ہے، اس نے تو اور جینا حرام کر دیا. سب مصروفیات ہماری ختم کر دی. ہم اپنے ماں
باپ میں بیٹھتے تھے. جب سے ٹچ موبائل آ گیا یہ بھی کم ہو گیا. جب سے ٹچ موبائل آ گیا قرآن پاک پڑھنا بھی کم ہو گیا. جب سے ٹچ موبائل آ گیا نمازیں بھی مس ہونے شروع کر دی. ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں. بس ٹچ موبائل کے پیچھے ایسے پڑے ہیں کہ اگر اس کی بیٹری خراب ہو جائے, اس کا سکرین ٹوٹ جائے یا کوئی مسئلہ پڑ جائے تو فوراً قرض لے کے بھی نہ آپ نے موبائل لینا ہے اور اپنا اسے دیکھنا ضرور ہے. اس کے واٹس اپ, اس کے میڈیا کے چینل وغیرہ, جو بھی نیوز ہے, جو بھی فیس بک ہے, اس کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے. قرآن نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, لیکن موبائل کو دیکھنا ضروری ہے. اس کی باقاعدگی سے آپ چارجنگ لگاتے ہو اور اس کو صاف کر کے رکھتے ہو, اس کا کور اتنا سنبھال کے رکھتے ہو نا اس موبائل کو, کہ اس کے بغیر تو آپ کی یعنی یہ آپ جسم اور یہ روح ہے آپ کی, اس کے بغیر تو رہنا ہی نہیں نا ہم نے. یہ ایک نایاب چیز مل گئی اس دور میں آپ کو. تو پہلے ٹائم دیکھیں یہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت لوگوں کا ٹائم کیسے گزرتا تھا, اپنے ماں باپ میں, بہن بھائیوں میں, بیوی بچوں میں, اور مسجدوں میں اور محفلوں میں بیٹھتے تھے اور کچھ سیکھتے تھے. آج کل تو سیکھنے کا دور ختم. بولتے ہیں ہمارے پاس استاد ہے, گوگل سے کھولیں گے سب کچھ مل جائے گا. گوگل ان کا استاد بنا ہوا ہے, وہی اس کا عالم ہے, وہی اس کا استاد ہے. سب کچھ ادھر سے اس نے دیکھنا ہے, دنیا کو دیکھ رہے اور انٹرٹینمنٹ کر رہے. ٹی وی تھا تو اس میں ایک ہی ڈرامہ ہوتا تھا, اس میں بیسیوں ڈرامے ہیں, بیسیوں فلمیں ہیں, بیسیوں گانے ہیں, بیسیوں پروگرام ہیں, بیسیوں روزگار کے طریقے بتائے جاتے ہیں, بیسیوں ہر قسم کی لڑکی ہے, ہر قسم کا لڑکا, ہر قسم کا فن ہے, جوہر ہے. تو سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے لیے, ہماری نسلیں تباہ کر دی. ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے نا, سمجھ لو وہ آدھا ولی ہے, اللہ کا آدھا ولی ہے. اور جس کے پاس سرے سے موبائل ہی نہیں ہے, یعنی سادہ والا موبائل بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی رنگ بجے گی, گھنٹی بجے گی, اس پہ بھی میسج جا سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, تو اس کو کیا بولتے ہیں, وہ بھی اس میں گیموں میں مشغول رہے گا, میسجوں میں مشغول رہے گا, یا کالوں میں مشغول رہے گا. وہ بھی تو موبائل ہے. تو جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے تو اللہ کا آدھا ولی ہے. اور جس کے پاس ٹچ موبائل, سادہ موبائل ہے نا, سادہ, اللہ کا آدھا ولی ہے. اور جس کے پاس شروع سے موبائل ہی نہیں ہے, جس نے موبائل ہی نہیں رکھا, آپ بولیں گے کہ موبائل کس کے پاس نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس نہیں ہے. بہت دنیا ہے, بہت بندے ہیں, اللہ دے بندے 10% بندے ہوں گے جنہوں نے موبائل نہیں رکھا, جو اپنا گزارا ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں, پی سی او سے فون کر لیتے ہیں, نہیں تو خود وہ پہنچ جاتے ہیں, یا پھر کسی دوسرے کو بولتے ہیں یار واٹس اپ کر دینا, میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا, میں آ جاؤں گا. ایسے بندے بھی ہیں, رابطہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو ایک بار میں ایک موبائل اور قرآن کے بارے میں کسی نے کچھ کارٹون بنائے تھے کہ قرآن بول رہا تھا کہ موبائل بول رہا تھا یہ. تو موبائل ایک دن ایک آدمی اپنا موبائل گھر میں بھول گیا, وہ بھی کسی نے نصیحت کے لیے بات چھوڑی کہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں. ایک آدمی موبائل بھول گیا گھر میں, تو قرآن بھی ساتھ پڑھا تھا, تو موبائل اس کو بولتی ہے یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا, ابھی آئے گا مجھے لے جائے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے
میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوں. میں اس کو دنیا دکھاتا ہوں، میں اس کو اچھے اچھے فلمیں دکھاتا ہوں، میں اس کو گانے دکھاتا ہوں، میں اس کو واٹس ایپ پہ میسیجز کا آگے پیچھے کرتا ہوں، میں اس کے چینل میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی کمائی کا ذریعہ بناؤں. میں اس کو فیس بک دکھاتا ہوں، میں اس کو ٹک ٹاک دکھاتا ہوں، اس پہ لڑکیاں کا ناچ گانا، اور اس کو ہنسی مذاق والے گانے دکھاتا ہوں، انٹرٹینمنٹ دکھاتا ہوں، اور پرینک کرنے والے پروگرام دکھاتا ہوں. میں اس کو بڑے بڑے لوگوں سے ملاتا ہوں، میں اس کو سائنسدانوں سے ملاتا ہوں، میں اس کو دنیا کی آخری کونوں تک میں پہنچاتا ہوں، ملاتا ہوں. تو میرے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. میری بیٹری بھی فل کرتا ہے، میرے لباس کا بھی اس کو خیال رہتا ہے، میری اوپر خراش نہ ہو جائے، اور ہر وقت مجھے اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہے. تو قرآن بولتا ہے میں بھی ہدایت کا ذریعہ ہوں. مجھے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، حرف پر حرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہی کے ذریعے. تو اگر یہ مجھے پڑھے گا تو کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، کامیابی پائے گا. اس کی نسلیں بربادی ہونے سے بچ جائیں گی، اس کو کامیابی مل جائے گی. اس کو میں اپنا سکون دوں گا. جو یہ ٹیبلٹس کھاتا ہے نا رات کو، اگر یہ میری تلاوت سنے گا تو میں اس کو سکون دوں گا. اگر اس پہ کسی نے جادو کر دیا، میری آیتیں پڑھے گا میری آیتیں پڑھے گا تو اس میں اس کو شفا ہوگی، اور اس کے لیے ہدایت کے راستے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے گا، اس کی اطاعت کرے گا تو جنت پائے گا. تم نے تو اس کی بربادی کر دی، تم نے تو اس کے لیے جہنم کے راستے کھول دیے. تم نے سارا وقت برباد کر دیا، نہ پڑھنے، نہ اس نے مجھے پڑھا، نہ اس نے نماز کو پڑھا، نہ اس نے قرآن کو کھولا. تمہاری وجہ سے، یعنی اسے شیطان سے مشابہت دی. تو شیطان کے کام ہے نا، ضرورت ہے بس کام کرو، دیکھو، اور اس کے بعد اس کو خلاصی کرو، رکھ دو. تو کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر غلاف میں ڈالا ہوا، غلاف پہ کتنا کیا بولتے ہیں ڈسٹ آئی ہے، کبھی اسے جھاڑا بھی نہیں، کبھی اسے کھولا بھی نہیں. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. آئی فون لے رہے ہو، نیا نیا ماڈل لے رہے ہو، سیمسنگ لے رہے ہو، ایل جی لے رہے ہو، ہوائی لے رہے ہو، یعنی ہر قسم کا موبائل جو آتا ہے مارکیٹ میں اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہو. اس میں کیا فنکشن ہے، اس میں کیا فنکشن. کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا اس صورت کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے بارے میں بتایا؟ نہیں، اس کی طرف تو کبھی جانے ہی نہیں نا، اس کی طرف تو ہوش ہی نہیں. مائیں ہوتی تھیں بچپن میں بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی، ساتھ آیتیں پڑھتی تھیں، قرات کرتی تھی، تو اس کا بچے پہ اثر ہوتا تھا، تاثیر ہوتی تھی. تو بچے بھی ایسے علماء اور بڑے بڑے مفسر اور دین کے ستون بنتے تھے. آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، ساتھ بچوں کو اپنا اول تو دودھ بھی نہیں پلاتی ہیں، فیڈر وغیرہ کا کوئی سسٹم ہے کہ نہیں بھائی ہم نے بھی جوان رہنا ہے، ہم نے بوڑھا نہیں ہونا. دودھ پلانے سے بندہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس سے یہ ہو جاتی ہے، اس سے یہ ہو جاتی ہے. مغربی جون سی تعلیم ہے وہ بس اس تعلیم پہ لگی ہوئی عورت. تو اور موسیقی کو تو لازم سننا ہے، گانوں کو تو لازمی دیکھنا ہے، وہ ڈرامہ لازمی دیکھنا ہے اس نے، اور ساتھ بچوں کو بھی دکھائیں گی. بعض عورتیں ہیں اور باپ ہیں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، بچوں کو ویڈیو گیم پہ بٹھا دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں،
خدامہ رکھی ہے یا جو نوکر وغیرہ رکھے ہیں ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ کارٹون کے چینل بس چلتے رہیں ان کو، ہم ذرا باہر سے گھوم کے آ جائیں، ہم ذرا شاپنگ کر آئیں، ہم نے اپنا آفس میں ہمارے کام ہے، ہم نے نوکری یعنی جو سروس کرتی ہیں عورتیں مرد بچوں کو یعنی نوکروں کے نوکرانیوں کے حوالے کر جاتے ہیں، خدامہ جو میڈ ہوتی ہیں. تو وہ بچے بیچارے ویڈیو گیم سارا دن کھیلیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، کارٹون دیکھیں گے، ایک تو ان کی نظر خراب، دوسرا ان کا ذہن خراب، دوسرا یہ پیپسی وغیرہ گیمیں ہیں اور ایسی ایسی گیمیں نیٹ پہ ہیں کہ لڑکیاں لڑکے مل کے کھیلتے ہیں، گیمیں لگاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو گناہ والی باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو یہ ساری رسائیات ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا نا، پہلے تو گھروں تک محدود تھے، ابھی تو دنیا تک پہنچ کے جو ان سے لڑکی کدھر لڑکے سے لنک کر لے، لڑکا کس لڑکی سے لنک کر لے، فیس بک میں بیٹھ کے اپنی رشتے طے ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ رشتے بھی پھر کیا بولتے ہیں آدھے رستے میں رہ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں لے کے آ جاتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، پھر بولتے ہیں جناب ہم نے تو اللہ نے ہم پہ کیا کیا، اللہ کے ساتھ گلے شکوے کرتی. تو عورتوں کو ہدایت نہیں، لان تان کرتی رہتی ہیں مردوں پہ، مرد جو ان سے ہیں وہ عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں کیونکہ دین نہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں، طلاق دے کے پچھتاتے رہتے ہیں بھائی ہم نے دے دیا ابھی کیا واپسی ہو سکتی ہے. تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، مسئلے کا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایسے کاموں میں تو ایسا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوگا جب دین نہیں سیکھیں گے. دین سیکھیں، بچوں کو دین کی باتیں بتائیں، دینی کارٹون جو ان سے چلے، ایک ہوتا ہے دینی پروگرام والے بچوں کو نصیحت آمیز کارٹون ہوتے ہیں جس میں دینی باتیں ہوتی ہیں، چلیں وہ اس لائن میں لگ جائے، وہ بھی بہت کم، یعنی اگر مجبور کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کی ہیبٹس عادتیں خراب کی ہوئی ہیں تو چلیں وہ دینی پروگرام، دینی کارٹون ایسا سلسلہ ہے، کچھ چینل ہیں، چلیں وہ دکھا دیں، کچھ نہ کچھ تو وہ ہدایت والی رستے پہ آئے گا. اور مرد حضرات بھی توبہ کریں، فحاشی والی چیزوں سے بچیں، اس موبائل سے بچیں، اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ رکھیں، ڈریں اللہ کے خوف سے کہ یہ جو نسلیں برباد کر رہے ہو نا، کل انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کرنا، تمہارے پیچھے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا، تم نے پھر جہنم میں اور کیا بولتے ہیں قبر میں آگ، تمہارے اوپر آگ پھینکی جائے گی، تمہارے پہ عذاب ہوگا، کیونکہ یہ جو برا کام کریں گے تم نے اس لائن پہ اسے لگایا تھا، اس کے بدلے یہ جو قبر میں ہوگا تمہارے پہ اسی وجہ سے ہوگا کہ تمہارے بچوں نے ساری زندگی وہی دیکھا اور وہی کر دیں گے اور آگے ان کی نسلیں یہی کریں گی. اگر دین کو سمجھایا ہوتا، دین کے بارے میں بتایا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. ایک دوست کافی عرصے بعد اپنے دوست کو ملتا ہے، دونوں کلاس فیلو تھے، وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے. گھر لے جاتا ہے تو درمیانے طبقے کا ہوتا ہے، نہ امیر نہ غریب. اچھا، اس کے گھر میں دیواروں پہ کوئی فوٹو نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کے نام ہے. اس کے گھر میں کتابیں ہیں، اس کے گھر میں قرآن شریف پڑھے ہیں، اس کے گھر میں تلاوت چل رہی ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اس سے. اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے بچہ ایک آتا ہے،
اپنے باپ کا ماتھا سلام کرتا ہے اور اپنے باپ کا ماتھا چومتا ہے اور اس کا بعد بولتا ہے بیٹا یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کا بھی ماتھا چومتے ہیں، ان سے بھی پیار محبت سے بات کرتا ہے، بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے. وہ بندہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور حیران بھی ہو رہا ہے، یار میں کس ماحول میں آ گیا، کیونکہ اس کو ایسا ماحول نہیں ملا تھا. ایسے ہی دوسرا بیٹا آتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، باپ کی ہاتھ پہلے سلام کرتا ہے، پھر ہاتھ چومتے ہیں بڑے ادب سے، پھر بیٹھ کے جیسے پہلے نے کیا، دوسرا بھی، پھر تیسرے نے بھی یہی کام کیا. کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور کچھ جو خدمت والا موقع ہوتا ہے مہمان کے لیے وہ کرتے ہیں. وہ جب بچے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں یا اپنے اپنے کاموں، کیونکہ وہ بیچارے اپنا کام سے آئے ہوں گے، باہر سے آئے ہوں گے، ڈیوٹی کر کے آئے ہوں گے، بڑا پیار محبت سے باپ کو ملتے. وہ جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ دوست پوچھتے ہیں یار بتاؤ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ میں اب تو بڑا حیران ہوں، کتنی اچھی تربیت کی. بولتا ہے کیا ہوا میرے بھائی، کیوں رو رہے ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بولتا ہے یار ہمارے جب بچے آتے ہیں نا، ہم میاں بیوی ڈرتے ہیں ان سے کہ یہ کیا عذاب آ گئے یار، پاپا ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیا یہ کیا پاپا کیا، کھانستے کیوں، چاہتے کیوں، نہ سلام کرتے ہیں، کدھر گئے تھے، یہ سو باتیں پوچھتی ہیں اور سو ہمارے اوپر یعنی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ان کی بیویاں بھی. تو ہم بڑا بیٹھ کے بعد میں نہ پچھتاتے ہیں یہ کیسے بچے ہیں اور کس ماحول میں ہم نے ان کو رکھا. تو آج مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے اپنے گھر میں اسلامی ماحول رکھا اور ہم نے دنیا والا ماحول رکھا، انگریزوں والا ماحول رکھا، خوب آزادی دی بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، اور اس وجہ سے وہ آج بگڑ گئے. تو یہ فرق ہوتا ہے دین میں اور بے دین لوگوں میں. پیسہ ہی نہیں کوئی ضروری چیز، پیسہ تو ناچنے گانے والوں کے پاس ہی بڑا ہوتا ہے، پیسہ تو حرام کھاتے ہیں جو ان کے پاس ہی بڑا ہوتا ہے. شوخیاں وہ بھی بڑے مارتے ہیں، جی ہمارے پاس گاڑی ہیں، بنگلے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. اور پھر جو بعض بندوں کو یہی بتا تم لوگوں نے کیا تو ہم نے ہی ہے، دیکھو کمائی اور بزنس تو ہم نے کیا ہے، تم لوگ تو ویسے ہی آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ گے، تمہاری بچے اور نسلیں بھی ایسے ہی گھٹ کے رہیں گی اور ایسے غربت میں یعنی تنگ دستی میں رہو گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے. فائدہ تو ہم نے پایا، دنیا تو ہم نے بنا لی، لیکن نادان وہ ہیں جو یہ ایسا سوچ رہے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منو مٹی کے نیچے جو بندے پڑے ہیں نا، یہ سب لوگ یہی بولتے تھے. آج ان کی تمنا ہو گئی کاش ہم دوبارہ جائیں، دوبارہ وہ اعمال کریں، اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کریں، اور دوبارہ پھر یہ سب کام کر کے واپس اپنی قبروں میں آ جائیں. لیکن مہلت نہیں مل رہی، آج ان کے پاس مہلت نہیں ہے. بڑی تمنا ہے ان کی، مہلت نہیں ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے نا، مہلت ہی ختم ہوگی. ابھی کوئی آرزو نہیں، ختم، چیپٹر کلوز. تو میرے بھائیوں اس فتنے سے بچیں، موبائل سے بچیں، بری عادات سے بچیں. یہ سب عادات سے ہے، ہیبٹس، بیڈ ہیبٹس آ گئی آپ میں تو بس وہ نہیں جائیں گی، کبھی بھی نہیں جائیں گی. جو عادت لگ گئی نا، بڑی مشکل سے بری عادت نکلتی ہے. ایک بندہ حرام کھاتا ہے نا، بڑی مشکل سے واپس ہی اپنی دنیا میں آتا ہے، اول تو آتا ہی نہیں ہے. ایک سموک کرتا ہے وہ بڑی مشکل سے، شرابی بھی ہوتا ہے اس کا بڑی مشکل سے واپس دنیا میں شراب چھوڑنا. جھوٹ بولنے والے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے واپس آنا، غیبت کرنے والے کا، چوری کرنے والے، برائیاں کرنے والے کا. لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے نا، یہ سب برائیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، سب برائیاں چھوٹ جاتی ہیں.
تو بات یہی ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، موبائل کے بارے میں آج سارا جو موضوع ہے نا موبائل پر ہی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو فوراً موبائل کو کھولیں گے، یارا کوئی میسج تو نہیں آیا. اکثر میں دیکھتا ہوں اور بولتا ہوں دل نہیں دل میں کہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہ پتہ نہیں اللہ نے میسج بھیج دیا، ہماری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں قبول ہوئیں. لگ رہا ہوتا ہے مجھے ایسے ہی. پھر واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، بھئی پتہ نہیں اللہ کا کوئی پیغام آیا ہے کہ ہاں جی آپ کی نماز بڑی خوبصورت پڑھی، نماز آپ کی قبول ہوگی. تو مہربانی سے موبائل کو بند کر دیا کریں گے. مسجد کے باہر بھی ہر جگہ سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں موبائل بند کر. نماز کے دوران آپ کے موبائل بج رہے ہوتے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سب شیطانی جو شیطان ہوتا ہے نا، ان لوگوں کے گھر جا کے ان کو بولتے ہیں فلاں کو فون کرو، دوست کو بولتے ہیں، اس کے احباب کو بولتے ہیں ان کو فون کرو، جلدی کرو. تو وہ اکثر فون یہ شیطان ہی کرواتا ہے ان سے. ٹھیک ہے، پھر ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے بھائی ہاں بھائی دیکھو نماز میں نہیں چھوڑتا، تمہارا تو اتنا حساب تھا، تم نے اتنا حساب لینا تھا، تمہارے وہ کام رکے تھے، یعنی اس کو نماز کے دوران یاد دلاتا ہے. تو یہ بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو اللہ نے اتنی چھوٹ دے دی اس وقت بھی، اللہ معاف کرے گا. تم لوگ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیا کرو، اتنا نہ ڈالا کرو. سوچ جب بھی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 بار تھوک دو اشارے سے. تو یہ اس کے اوپر ایسا وار لگے بھاگا جائے گا. تو اول تو نماز میں اپنا دھیان ایسے رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں آگے کھڑے ہیں. فرشتے یہی بولتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو پتہ لگے کہ نماز پڑھتے وقت تمہیں کون ہستی دیکھ رہی ہے تو تم کبھی سجدے سے ہی نہ اٹھو، نماز پڑھتے رہو. ٹھیک ہے نا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. ہم نے تو موبائل پہ بس اپنا ٹائم گزارنا ہے اور نہ ایسی باتیں سننی ہے، نہ یہ کام کی بات کرنی ہے. تو خیر اسی میں ہی ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، شر والے کام ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے، بری عادات ہماری سے اللہ تعالیٰ چھڑوا دے، چاہے بڑی ہیں چاہے چھوٹی ہیں. گناہ تو گناہ ہے نا، گناہ تو گناہ ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا خیال کرنا ہے. ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں حسد نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے گڑھے نہیں کھودنے، کہ ہمیں ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بلندی پہ جا رہا ہے، اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، اتنا وہ امیر ہے، اس کی ریس نہیں کرنی. ہمیں اس کی ریس کرنی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے تو یار ہم بھی نماز پڑھیں، جو قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی کیوں نہیں پڑھتے، جو عالم بنا ہے ہم کیوں نہیں بنتے، جو حدیث کی بات سناتے ہیں ہم کیوں نہیں سناتے. ٹھیک ہے نا، اس کے ذمہ نہیں ہے، آپ سب کے ذمہ، ہم سب کے ذمہ. حدیثیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے اچھے بیان سننا، علماء کے بیان سننا، علماء کی قدر کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بزرگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ محبت کرنا. تو یہ سب تعلیمات ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. دیکھیں نا، ایک بڑھیا تھی ہر روز کچرا پھینکتی تھی، تو آپ نے کبھی ان کے اوپر کوئی جملہ نہیں کسا، نہ ہی ان سے ناراضی. یہی بولتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے گا، انشاءاللہ اللہ اسے ہدایت دے گا. ایک مرتبہ اس نے کچرا پھینکنے، ایک دن آپ گزرے تو بڑھیا نہیں تھی، کچرا پھینکنے کے لیے نہیں آئی، اس کے گھر چلے گئے. اکیلی بڑھیا تھی، بیماری میں تڑپ رہی تھی.
آپ نے ان کے گھر کی صفائی کر دی، آپ نے انہیں پانی پلایا، آپ نے ان کی خدمت کر دی، تو بڑھیا رونے لگ پڑی کہ میں نے تو آپ کے لیے آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، میں نے آپ کو برا بھلا بولتی تھی، تو آپ ہیں کہ میری مدد کو آ گئے، آپ میری تیمارداری کے لیے آ گئے۔ تو انہوں نے بھی اس عادت کو دیکھ کے، اس آپ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کے ایمان قبول کر لیا۔ آج تو آپ لوگوں کے گھر کے سامنے جا کے کوڑا پھینکتے ہو اور فخر محسوس کرتے ہو، میں نے اس کے گھر کے سامنے گندگی پھینک دی، ٹھیک ہے نا، رستے کے درمیان کوڑا پھینک دیتے ہو۔ جو ڈرم پڑے ہیں، بلدیہ کے ڈرم پڑے ہیں، اس کے قریب نہیں پھینکتے، نہ ہی اس میں پھینکتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں، اتنی زحمت نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے یاد بھی کرنی ہے، سیکھنی بھی ہے، بچوں کو بھی سکھانی ہے۔ اگر آج نہیں کرو گے، آپ کے بچے کل کام ایسے ہی کریں گے۔ آپ کی جو برائی ہے، آپ بری چیزوں سے آپ انہیں کیا بولتے ہیں، نہیں اسے روکو گے تو یہ آپ کے بچے یہی کام کریں گے۔ استادوں کا احترام نہیں کریں گے، ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، بہن بھائیوں کا احترام نہیں کریں گے، حسد ان کے دلوں میں کینہ اور بغض آ جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں نا، یہ ہلکی نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ برائی برائی ہوتی ہے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہو اچھے بندے کو کوئی بندہ برا بول رہا ہو؟ اچھے کام والے کو بولتے ہیں نہیں یہ غلط کام کر رہا ہے، نہیں، جو برا ہوگا اس کو بول دیں گے لوگ، ہاں یہ برا ہے، یہ برا ہے، اس کے برے اعمال ہیں، اس کے برے فعل ہیں۔ یہ بولتے ہیں نا، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یعنی ایک برائی آپ کے پورے اچھائیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ دودھ میں آپ پانی ڈالتے ہو نا، اس کے ساتھ گندگی بھی ڈال دو تو پینے کے لائق ہوتا ہے؟ جو پانی ڈالتے ہو ملاوٹ کرتے ہو، کیا یہ اچھا ہے تم اسے خالص تو؟ اسی طرح دین میں جو یہ بری چیزیں ہیں، یہ ملاوٹ ہے، دین میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ حرم آتے ہیں، یہاں پہ مدینے جاتے ہیں تو عاشق رسول بنتے ہو، واپس سے آتے ہو تو آپ کی جو فلمیں ہوتی ہیں اس کو ڈبنگ کرتے ہو، اس کے جو موویاں بنائی ہوتی ہیں اس کو جون سا ہوتا ہے بیک ٹون، جون سی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ ٹون، اس میں اپنے گانے دے دیے، نعتیں دے دیں، وہ ڈھول ڈمکے والی کوئی ایسا قوالیاں دے دیں، تو یہ تو برے افعال ہیں نا، ملاوٹ ہوگی نا۔ حرم گئے ہو، طواف کر رہے ہو، لوگوں کو دکھا رہے ہو جی میں طواف کر رہا ہوں، اپنا موبائل آن کیا ہوا ہے، لائیو میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، یہ بھی ریاکاری ہے، دکھاوا ہو گیا نا، تو اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ملاوٹ ہو گئی۔ دوسرا پھر اس میں آپ نے بیک گراؤنڈ ٹیون دے دی میوزک والی، تو یہی ملاوٹ ہوگی۔ کیا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ گانے سے تو اللہ تعالیٰ خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے گلے کی گھنٹی ہے، اس سے بھی ممانعت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈھول باجے یہ تو دور کی باتیں ہیں، گھنٹی کی ٹن ٹن سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ یہ بھی بری ہے، کیونکہ اس میں بھی دھنک ہے، جس چیز میں دھنک آ گئی اس میں شیطان آ گیا، اور اس میں شیطان نے آپ کو الجھا دیا۔ جب آپ گانے سنتے ہو تو وہ شیطان آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اسی میں آپ کا گناہ میں رہتا ہے، اور آپ کو گناہ میں کیا بولتے ہیں، اور اس دلدل میں آپ کو مزید گناہ میں آپ کو ڈالتا رہتا ہے۔ وہی اگر تلاوت سنو، اچھے کام کرو، تو شیطان آپ سے دور بھاگے گا، کیونکہ اللہ کی پاور اس میں ہوگی، قرآن پاک میں، تلاوت میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، کھانے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، یہ سب اذکار الیوم کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، مختلف زبانوں میں، اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں،
تو یہ سب یاد کرو گے تو کچھ بنے گا نا، یاد کرو گے تو آئے گا، سیکھو گے تو آئے گا. نہیں کہ ایسے ہی اپنا قرآن جیسے اپنا وہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا، بس رکھ دیا. تو یعنی پس پردہ پڑا ہے، دوسری طرف آپ شیطانی فعل میں لگ گئے. تو میرے بھائی یہ سب برے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو یہ کہاں لے جاتی ہیں، کہاں پر آپ کو لے جائیں گی. تو چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی ہلکا نہ سمجھے. بتانے کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو جو بری ہیں اس کو ختم کریں، اپنے دلوں کو مردہ نہ کریں، اپنے دین کو سمجھیں اور اپنے ضمیر کو جگائیں، نرمی پیدا کریں. اللہ کو نرم لوگ پسند ہیں، چڑیا جیسے دل ہوں، پتھر جیسے سخت نہ بنے. سختی اور سختی لاتی ہے، نرمی اور نرمی لاتی ہے. تو یہی بات ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے. دین کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے لیے کیا نا کہ میری امت آئے گی، اس پہ چلے گی. تو امت تو جون سی ہے موبائل کے پیچھے پڑ گئی. میڈیا کے پیچھے پڑ گئی، پروگراموں کے پیچھے پڑ گئی. تو یہ سب غلط ہے بھائی. موبائل کا یوز بہت کم کریں، کام کی چیز دیکھیں، میسج کریں، واٹس اپ کریں، اپنی پڑھائی کریں، اسٹڈی کریں، بہت زبانیں سیکھیں، لیکن دین کو بھی پھیلائیں. یہ سیکھ کے ان زبانوں سے دین کی تبلیغ کریں. اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی تھیں ان کو آگے چلائیں. پڑھائی کریں، پڑھیں، دین کو بھی سیکھیں اور دنیاوی علوم کو بھی سیکھیں. ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پروفیسر بنیں، دین کو سیکھیں. وہ کیا بولتے ہیں، تعلیم حاصل کرے چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کہاوت تھی نا، بچپن میں ہم سنتے تھے. اس سے مراد ہے کہ دین سیکھ اپنا اسٹڈی کریں، دنیا کے کونے میں جائیں، لیکن ان کے طور طریقوں کو نہ اپنائیں. اپنے دین والے ہیبٹس، دین والے طریقوں پہ اور بری ہیبٹس سے بچیں. بری ہیبٹس پہ جائیں گے یا ان کے طریقوں کو پہ چلیں گے تو ان جیسے بن جائیں گے. اپنے دین کو بھی سیکھیں اور دنیا علوم فلوم کو بھی سیکھیں. یہی بات ہے نا، سیکھیں گے تو سیکھنے سے ہی سب کچھ آئے گا. ہم کیا منع کر رہے ہیں کہ دنیا کا علوم نہ سیکھیں، ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ، سب کچھ بنیں، ساتھ دین کو بھی لے کے چلیں. جب دین ہوگا نا اور زیادہ ترقی ہوگی، اور زیادہ ترقی پاؤ گے، کیونکہ دین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. بے شک جتنی مرضی دنیا کی تعلیم لے لو، دین نہیں ہوگا تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں. تعلیمات نہیں ہوں گی تو اس تعلیم کا کیا فائدہ. حلال حرام کا ہی نہیں پتہ لگے گا. تو کام وہی کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہو جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں تاکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے. آپ کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اوپر جنت میں آپ کے اپنے محل ہوں گے. آپ کے اپنے، جو چاہو گے کھاؤ گے، جو چاہو گے پہنو گے، ہر چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز نوازیں گے. دنیا میں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پڑا، سب بیکار فضول. لیکن آخرت میں آپ کو ہر چیز ملے گی. دنیا کی
جو آسائشیں ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوں گی. ادھر تو تصور کرو گے آپ کو، آپ کے لیے سوچو گے وہ کام ہو جائے گا. ادھر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، سوچنے میں بھی ممکن 10-20 سال لگ جاتے ہیں کہ میں یہ کروں، اتنا بنوں، یہ بن. سوچنے میں بھی آپ کی آدھی زندگی چلی جاتی ہے اس کی کوشش کے لیے. تو یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. اپنا اعمال لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بیڈ ہیبٹس ہیں، اللہ ہماری اصلاح کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے اوپر اپنا شفقت اور مہربانی کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی رستوں پہ گامزن کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ ہمارے اوپر مہربانیاں کر دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے مخلوق کی مدد کرنے میں ان کے رستوں پہ گامزن کر دے، اس پہ لگا دے. اللہ ہمارے دلوں میں ایسی نرمی کر دے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال کریں. غیبت، چوری، رشوت، زنا، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، جو بھی نشہ اللہ ہمیں اس سے دور رکھ. اللہ ہمارے ذہنوں کو پاک رکھ دے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بربادی سے بچا لے. اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں دے. اللہ ہمیں ہماری آخرت کو خاتمہ بالایمان پر، ہمارا یعنی خاتمہ بالایمان، آخرت ہماری ایمان پہ ختم کر، اور ہمیں دنیا میں ہی کامیاب کامران کر کے اپنے پاس بلا دے. آمین. اللہ تعالی اللہ ہماری سب برائیوں کو دور فرما، ہمیں ہدایت دے. اور چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہیں ہماری، جو برائیاں، اللہ ہمیں ان سے بچا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین و ثم آمین.